ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تم نے جمع کیا ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور رب کے خزانے میں کبھی کمی واقع ہوتی ہی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات بھر اللہ کی طرف سے پیشکش ہوتی ہے گناہگاروں کو، خطاکاروں کو، اور خطاکار و گناہگار سوچتے ہیں کس منہ سے اللہ کے در پہ جائیں، دامن میں تو ایک خوبی نہیں، ہم اتنے بڑے بے وفا ہیں، اتنے بڑے نمک حرام ہیں کہ رب کے در پہ جاتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، لیکن اس کی رحمت پکارتی ہے۔ تمہیں کس نے کہا خوبیاں لے کے آؤ، تمہیں کس نے کہا نیکیاں لے کے آؤ، میری بھی تو یہی پیشکش ہے، اپنا دامن گناہوں سے بھر کے لاؤ، زندگی بھر کی خطائیں جمع کر کے لاؤ۔ اتنی خطائیں کہ زمین و آسمان میں بھی نہ سما سکی، لیکن مجھے اپنی شفقت اور اپنی جلالت کی قسم تمہاری خطاؤں سے دگنی رحمت لے کر انتظار کرتا ہوں۔ میرے در پہ سر جھکاؤ تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح، تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ رب العالمین نے فرمایا دنیا میں بھیج کر بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، قدم قدم پہ میری رحمت تمہاری نگران اور پاسبان ہوگی۔ تو پھر اب تم بتاؤ الست بربکم، جب دنیا میں جاؤ گے تو تمہارا سر کس کے آگے جھکے گا؟ تم کس کو اپنا رب کہو گے؟ تم کس کو اپنا مشکل کشا مانو گے؟ تم کس کو اپنا کارساز و حاجت روا مانو گے؟ قرآن کی عظمتیں، قرآن کی روشنیاں بتاتی ہیں انسان جب دنیا میں نہیں آیا تھا تو خدا نے یہی پوچھا الست بربکم، تیرا رب کون ہے؟ اور جب دنیا سے جائے گا عالم بقا کی طرف تو بھی برزخ کے پہلے زینے پر یہی سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب سنو اپنے آقا کی بات، آقا انعامدار نے فرمایا چاہے کوئی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، جس نے دنیا میں بہت سارے گناہ کیے ہوں، لیکن اگر شرک نہیں کیا اللہ سے، اگر خدا کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، اگر اللہ کے سوا کسی کو ہر جگہ موجود نہیں مانا، خدا کے سوا کسی کو کارساز و مشکل کشا اور علام الغیوب نہیں مانا، اگر دنیاوی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں لیکن شرک نہیں کیا تو توفیق مل جائے گی اسے، وہ فوراً جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب وہی ہے جس کے سوا میں نے کسی کے آگے زمین نہیں جھکائی۔ لیکن رحمت عالم نے فرمایا جس نے سجدے تو بہت کیے ہوں کہ ماتھے پر نشان ڈال لیا ہو، جس کی تسبیح تو 5000 دانوں والی ہو، جو جبہ پہن کر رہا ہو، جو حضرت صاحب اور گدی نشین بن کے بیٹھا ہو، لیکن اللہ کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک کیا ہو، جب اس سے پوچھا جائے گا من رب کا تو آئیں بائیں سائیں کرے گا، جواب نہیں بن پائے گا۔ قرآن شروع ہوتا ہے تو یہی وعدہ یاد دلاتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ پھر قرآن کریم کا اسلوب بیان یہ ہے کہ متعدد مرحلوں پر یہی وعدہ یاد دلاتا جاتا ہے اعبدوا ربکم اعبدوا ربکم، اور جب قرآن کریم ختم ہونے کو آتا ہے تو بھی یہی وعدہ یاد دلا کے رخصت ہوتا ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ اور قرآن کریم میں دو لفظ حق نظر آئے ہیں، دو لفظ حق نظر آئے ہیں، رب اور اب۔ پتہ نہیں آپ نے کبھی سوچا ہو، رب کے معنی ہے پروردگار، اب کے معنی ہے باپ۔ اگر آپ کسی نوجوان سے پوچھیں کہ آپ کے باپ کتنے ہیں تو
خطرہ ہے کہ نہیں؟ وہ کہے گا یہ بھی کوئی سوال ہے، باپ تو ایک ہی ہوتا ہے۔ ایسا کبھی آپ قرآن سے پوچھتے، قرآن سے پوچھیے انبیاء کتنے ہیں، قرآن جواب دے گا۔ رسول کتنے ہیں، قرآن جواب دے گا۔ صدیقین و شہداء کتنے ہیں، قرآن جواب دے گا۔ ابرار و اخیار کتنے ہیں، قرآن جواب دے گا۔ لیکن اگر آپ قرآن پاک سے پوچھیں انسانی زمین کے لیے مسجود کتنے ہیں، ہر جگہ موجود کتنے ہیں، اللہ الوجود کتنے ہیں، دستگیر و کارساز کتنے ہیں، حاجت روا و مشکل کشا کتنے ہیں، تو قرآن بیٹھ کے جواب دے گا تیرے باپ کے سوا دنیا میں آپ بھی کوئی نہیں، تو اس اکیلے کے سوا رب بھی کوئی نہیں۔ جسمانی حلالیوں کا باپ بھی، جسمانی حلالیوں کا باپ بھی، اور نظریاتی حلالیوں کے زمین کا مسجود بھی، اور جن کا سر کئی دروازوں پہ جھکتا ہے، پتہ نہیں ان کے رب کائنات نے فرمایا لست بربکم، دنیا میں جاؤ گے تو تمہارا رب کون ہوگا؟ یہاں بتاؤ، دنیا میں جانے سے پہلے یہاں بتاؤ تمہارا رب کون ہوگا؟ تمام انسانوں نے جواب دیا بلا، اے محسن آدم ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے سوا دنیا میں جا کے کسی کو رب نہیں مانیں گے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ قالوا بلا، اسی لیے تو میں کراچی والوں سے پوچھتا ہوں اور وہ دل کی گہرائیوں سے جوش ایمانی کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ آج میرے سامنے اور حشر میں خدا کے سامنے بھی ہم یہی کہیں گے، ہماری زمین کے لیے حقیقی مسجود کون ہے؟ سجدہ کس کا حق ہے؟ خدا کے بعد اگر کسی کے لیے سر جھکانے کی گنجائش ہوتی تو پھر اللہ کے بعد یہ حق تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ حضور پوری کائنات میں رب کے بعد سب سے بلند و بالا ہیں، رب کے بعد خدا بزرگ تو ہی۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، عرب کے وڈیروں کے سامنے ان کی رعایا تعظیماً انہیں جھک کے ملتی ہے، تو محبوب خدا آپ بھی ہمیں اجازت دیجیے نا، ہم بھی آپ کو تعظیماً جھک کے ملا کریں۔ انت حق ان یسجد لک، کملی والے نے فرمایا لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، اگر میری شریعت میں اللہ کے بعد کسی کے آگے سر جھکانے کی گنجائش ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کا تعظیمی سجدہ کیا کریں، اور 14ویں صدی کے بابو کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنی بیگم کا صبح و شام سجدہ کیا کریں۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی خاوند کا سجدہ نہیں کر سکتا، شاگرد استاد کا سجدہ نہیں کر سکتا، بیٹا باپ کا سجدہ نہیں کر سکتا، رعایا حاکم کا سجدہ نہیں کر سکتی، مرید شیخ کا سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی اور کیسے مسجود بنے؟ یہاں تو صدیق اکبر جیسا سچا مرید، رحمت للعالمین جیسے سچے پیر و مرشد کا سجدہ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کرے، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کرے، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کرے۔
جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سجدہ اللہ ہی کا حق ہے، بزرگان دین کی عظمت حق ہے، ان کی کرامت حق ہے، ان کی ولایت حق ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزار دی ہے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے، ان کی محبت ہمارا جزو ایمان ہے، لیکن ہم سر اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکاتے، سجدہ اسی کا حق ہے۔ تو مجاور برادری کہتی ہے دیکھا یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے۔ میرے عزیز دوستوں، نماز جنازہ کبھی پڑھنے کا اتفاق ہوا ہوگا، نماز جنازہ میں وضو کرنا بھی ضروری ہے جس طرح کہ دوسری نمازوں میں ضروری ہے، کپڑے پاک ہونا ضروری ہے جس طرح کہ دوسری نمازوں میں ضروری ہے، جگہ کا صاف ہونا بھی ضروری ہے جس طرح کہ دوسری نمازوں میں ضروری ہے، نیت بھی ہے، تکبیر بھی ہے، تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے، قیام بھی ہے، اقتداء بھی ہے، امامت بھی ہے جس طرح کے باقی نمازوں میں ہے، لیکن باقی کسی بھی نماز میں اگر سجدہ رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، جنازے میں اگر سجدہ ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی غور کیا آپ نے کہ ایسا کیوں ہے؟ جب آپ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ فرائض ہوں، واجبات ہوں، سنن ہوں یا مستحبات و نوافل کی کوئی نماز ہو، جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے اللہ کی ذات کے تصور کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ حکم ہے کہ نمازی کے سامنے نہ گزرا کرو تاکہ اس کے لنک میں فرق نہ آ جائے، اس کے رابطے میں فرق نہ آ جائے، لیکن جب نماز جنازہ کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے شاگرد کے سامنے استاد کی میت، بیٹے کے سامنے باپ کی میت، رعایا کے سامنے حاکم کی میت، اور مرید کے سامنے شیخ کی میت۔ اب یہاں اللہ نے ہے یہ بھی نماز، یہاں اللہ نے سجدے جیسا اہم رکن وڈرا کیوں کر لیا؟ اس میں حکمت یہ ہے عزیز دوستو، کراچی کے روشن ضمیروں، کہ اگر یہاں بھی سجدہ کیا جاتا تو دور سے گزرنے والا کوئی یہودی، کوئی نصرانی شاید یہ خیال کرتا کہ مسلمان خدا کے سامنے بھی سر جھکاتے ہیں، اپنے بزرگوں کے سامنے بھی سجدہ کر لیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا سب کو آ جائے گا، میں اپنی نماز میں اور اپنی عبادت میں سے ایک اہم رکن واپس کر دوں گا، لیکن تیرا سر اپنے سوا کسی اور کے آگے جھکنا گوارا نہیں کروں۔ جہاں بزرگ کی میت زمین سے 2 فٹ اوپر گئی ہے، اس وقت خدا اس کے سامنے سر جھکانے کی اجازت نہیں دیتا، تو جب وہی میت زمین میں 3 فٹ نیچے چلی جاتی ہے پھر تعظیم کے عنوان سے سجدے کی گنجائش کہاں سے نکل آتی ہے؟ مائی ڈیئر، رب العالمین نے فرمایا تو بربکم، تمام انسانوں نے وعدہ کیا بولا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اب رسالت کام کرو، اپنی ربوبیت کا اقرار لینا تھا، پروردگار عالم نے تمام انسانوں کی روحوں کا اجتماع بلایا، اب اپنے محبوب کی رسالت کا اقرار لینا تھا، انبیاء اور رسول کی مقدس روحوں کا اجتماع بلایا، فرمایا میرے پیغمبروں لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر کے دنیا میں بھیجوں گا، تمہارے سر پہ نبوت کا تاج رکھ کر کتاب اور حکمت کی سعادتیں عطا کر کے دنیا میں بھیجوں گا، تم جاؤ گے اپنے زمانہ میں نبوت اور رسالت کا فریضہ ادا کرو گے، ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا صلی اللہ
علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ. آئے گا تو تم سب کے بعد، لیکن اس کا مقام اور اس کا مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ تم سب کا امام بن کے آئے گا. تم اپنی اپنی قوموں کے لیے نبی بنائے جاؤ گے. تم سب کے بعد آنے والا میرا محبوب تم نبیوں کا بھی نبی بن کے آئے گا. تمہاری نبوت پر اس زمانہ کے لوگوں کو ایمان لانا ضروری، اور تم سب کے بعد آنے والے میرے محبوب کی رسالت پر تم نبیوں کو بھی ایمان لانا ضروری. تم سب کے بعد آنے والے میرے محبوب کا یہ خطاب ہوگا کہ وہ جس دھرتی پر چلے گا میں اس دھرتی کی قسمیں ہر سے بری پہ کھاؤں گا. وہ جس شہر کا باشندہ ہوگا میں اس شہر کے در و دیوار کے تذکرے قرآن کریم میں کروں گا. اس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن جائیں گی. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اب وعدہ کرو کہ تم اس کی نبوت پر ایمان بھی لاؤ گے، تعامل بھی کرو گے. أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي. اب بتاؤ یہ وعدہ کرتے ہو کہ نہیں؟ قالوا اقررنا. تمام انبیاء نے اعلان کیا خدا بندہ ہم وعدہ کرتے ہیں تیرے محبوب کی رسالت پر ایمان کا بھی تعاون کا بھی. فرمایا فاشہدوا، اس وعدے پر تم بھی گواہ بن جاؤ. وانا معکم من الشاہدین، میں بھی اس وعدے میں تمہارے ساتھ گواہ بن گیا ہوں. یہ وعدہ بھی مکمل ہو گیا.